امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی دوسری، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کاروان آج ہی کی تاریخ میں کربلا پہنچا ہے۔ غم کی داستان شروع ہو چکی ہے اور مائیں اپنے بچوں کو ایک بڑے عظیم کارنامے کے لیے تیار کر چکی ہیں۔ ہم کہ جو کہ ٹائم کے اعتبار سے اس زون سے بہت دور ہیں، یعنی 61 ہجری اور ابھی 1443-44 کے اندر ہیں۔ اگر ٹائم فریم دیکھیں تو ہم اس کارواں سے بہت دور ہیں، لیکن اس کارواں کی یہ کوالٹی ہے کہ اس نے اس طرح اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس میں شمال ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آیا اور کوئی چلا گیا، جو زمانے کو، جو مکان کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ حدیث ہے کہ جو زیارت پہ کربلا جاتا ہے اور جتنے دن رہتا ہے، مطلب آپ 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے، جتنے دن رہے، یہ دن آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ حدیث ہے، معصوم کا قول ہے، یعنی یہ دن آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میتھس فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم میٹر ہیں، ٹاپک بھی ہمارا آج اسی طرف ہے کہ ہم میٹر ہیں، اور میٹر اسپیس لیتا ہے، اسپیس جہاں لیتا ہو وہاں ٹائم کراس کرتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ پہ ہیں، ٹائم بھی کراس کر رہا ہے، تو آپ کیسے کاؤنٹ نہیں ہو رہا؟ یہ ممبر یہاں رکھا ہوا ہے 3 سال سے، 2 سال سے، 5 سال سے، ہلا نہیں ہے اپنی جگہ پہ، تو آپ کیا بولیں گے؟ ممبر کی ایج کتنی ہے؟ ابھی بولیں گے جب سے بنا ہے یہاں رکھا ہوا ہے، اب ٹائم کراس ہو رہا ہے، خود موو نہیں کر رہا، نہ بڑا ہو رہا ہے نہ چھوٹا ہو رہا ہے، بٹ ٹائم کراس کر رہا ہے۔ تو جب ٹائم پاس کرتا ہے تو میٹر کو پاس کرتا ہے، جہاں پر میٹر نہیں ہے وہاں ٹائم زون نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو آپ اور میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے، ہم میٹلسٹک ہے، باڈی ہے ہماری، ہم ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، یعنی یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ اور جو اس کارواں میں شامل ہو جائے وہ ابھی تک
کتنا کمال ہے آپ دیکھیں جان محترم کہ ایک اذان روز عاشورہ دی گئی اور آج تک وہ اذان علی اکبر ہے، آج تک جوان ہے وہ اذان. یہ اس کارواں کی کوالٹی ہے کہ جو اس میں شامل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ اور ہم سب انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چند دنوں میں اس کاروان میں شامل ہوں کہ ہم بھی ایک ابدی زندگی کی طرف سیر کر سکیں. جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو ایک بحیثیت عنوان یا تبرکن آپ کے درمیان میں پیش کروں، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی. اسی کو میں تھوڑی دیر ریپیٹ کروں اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تھوڑا سا فلو چارٹ میں دے دوں گا کیونکہ یوتھ جو ہیں وہ بڑے پریسائز ہوتے ہیں مجلس سننے کے معاملے میں کہ گفتگو کیا کرنی ہے اور گفتگو کہاں لے کے جانی ہے، تاکہ میں بھی نہیں بھٹکوں اور آپ بھی جو ہے وہ سنتے رہیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا ایک لاسٹ فریز عبارت جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور پروردگار کی گفتگو ہے، اسی پہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ موسیٰ ہم نے تمہارے قلب پہ، ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی اپنی محبت کی، تاکہ تمہیں ہم اپنی نگاہوں کے سامنے بزرگ کریں، تمہاری پرورش کریں. یعنی خدا اور حضرت موسیٰ کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ہے. اب خدا جس کے قلب پر اپنی محبت کی ریفلیکشن ڈال دے تو اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کریں ایسا کہ ہمارے قلب کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر خدا کی محبت جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے. اسی کے لیے چند دن آپ کو زحمت دینی ہے. جو ہمارا فلو چارٹ ہے انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے کہ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ اصل میں جو پیسج ہے وہ یہ ہے کہ کربلا از اے وے اور پاتھ ٹورڈز توحید. کربلا جو ہے وہ توحید کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے. یہ ہماری ٹریول ہے، اس کے اندر مختلف موضوع آئیں گے اور اس میں زیادہ موضوع جو ہیں وہ شناخت کے ہیں، یعنی معرفت کے ہیں، جس کا تعلق ہستی شناسی سے ہے. اور آج کل کیونکہ ماڈرن دور ہے اور بچے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ادھر نیٹ فلکس کے سیزن دیکھ دیکھ کے اور آگے پیچھے چیزیں، کیونکہ یہ انڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں. یہ ڈائریکٹلی نہیں بتاتے آپ کو کہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی ہے. فلانا شخص ایسا ہو گیا، آئیڈیلز کریٹ کرتے ہیں، ماڈلز کریٹ کرتے ہیں، کرکٹر، فٹ بالر. پھر اس کے بعد جب ہمیں وہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر اس طرح کی چیزوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں اتنا مشہور آدمی ہے، یہ بھی تو یہی کر رہا ہے. تو آہستہ آہستہ انسان پھر ٹریک سے ہٹنا شروع. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسوہ حسنہ، رول ماڈل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ. اللہم صلی اللہ رسول خدا کی ذات ہے. یعنی اگر رول ماڈل بنانا ہے تو رسول کو بناؤ، پیغمبر کو بناؤ. یہ ہماری مسٹیک ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو پریزنٹ نہیں کیا. آج ہماری یوتھ کو رسول سے عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. زندگی ایسے گزاریں جیسے رسول گزارتے تھے، صبح ویسی کریں جیسے رسول کرتے تھے، شام ویسی ہو جیسے رسول. ہمارا قصور ہے، میں جنریشن کو بلیم نہیں کروں گا. دس از آور فالٹ ایکچولی کہ ہم نے پریزنٹ نہیں کیا. وی ہیو ٹو پریزنٹ. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بہترین ہستی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے تو وائی وی آر لیک، ہم پیچھے اڑ گئے. اور اسلام کی بھی ہم نے ایک ایسی شکل بنا کے دے دی کہ لوگ اس کو دیکھ کے بھاگنے لگ گئے. اور دنیا کے اندر آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، تو اگر حسین نہ ہوتے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور اس کو آپ خود، اگر حسین نہ ہوتے تو واقعاً کوئی دین یا دین کا ذکر نہیں ہونا تھا. نہیں. اور یہ بھی
خطابت نہیں ہے، رسول خدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میرا فرزند ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں. یعنی قیامت تک اب جتنا بھی ذکر رسول خدا کا یا اسلام کا کیا جائے گا وہ سب امام حسین کی وجہ سے ہے. خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک عالم یہ میٹر کا ہے جس کو ہم میٹلسٹک ورلڈ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ دوسرا میٹر. اسی دنیا کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتے. کل ہم نے گفتگو کی غیب کے اوپر، غائب کسے کہتے ہیں اور عالم غیب کی ٹائپ کیا کیا ہیں. کل ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی. بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر ایکس رے اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ اس ریز کو نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص ڈیوائس اس کو چیک کرتی ہے اور آپ کا ایکس رے ہو کے باہر آ جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا. اسی طرح اور بہت ساری انرجی ہے جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتی ہے، بعض جانوروں کو نظر آتی ہے. کل ہم نے اس پہ گفتگو کی. ابھی آج کا جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ عالم، یعنی یہ جو یونیورس ہم کہتے ہیں، یہ یونیورس کتنے ہیں، یعنی کتنے عالم ہیں. ایک عالم یہ ہے کہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس عالم کو میٹلسٹک ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ ڈویژنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس عالم کو فیل کرتے ہیں. دوسرا عالم اس کے علاوہ ہے جس کو مجرد کہتے ہیں. مجرد یعنی خالی ہونا، اندر سے خالی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی اس میں نقص یا کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں پائی جاتی، وہ الگ ہے. اس کے اندر بہت ساری ٹائپس ہیں. لیکن یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ میٹلسٹک ورلڈ ہے. اس میٹلسٹک ورلڈ کو چند چیزوں سے انسان محسوس کرتا ہے. ہاتھ سے انسان لمس کرتا ہے، انسان کو اللہ نے جو قوت دی ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، کلرز کو دیکھتا ہے. زبان کے ذائقے سے چکھتا ہے، خوشبو اس کو آتی ہے. کان سے سنتا ہے. یعنی یہ جو عالم میں موجودات ہیں اس کا تعلق انسان کا زیادہ اس 5 سینسز سے ہے. اس کے علاوہ پھر انسان جو ہے وہ اسی عالم میں چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا عالم کیوں امپورٹنٹ ہے، مطلب وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ یونیورس ایکچولی، کیونکہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک بدن میٹر، دوسری روح سول، جو اس میٹلسٹک ورلڈ سے بالکل الگ ہے، مگر دونوں کو جوڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہن کے لیٹا ہوا ہو لیکن مردہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ چاہے بہت بڑا آدمی ہو، پریزیڈنٹ ہو، سی او بہت بڑی کمپنی کا، لیکن مردہ ہو، برانڈڈ کپڑے پہنا ہوا ہو، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کیوں؟ مردہ ہو گیا ہے، غسل واجب ہو جائے گا اگر ہاتھ لگا لیا. تو اس کا مطلب کہ جب تک یہ کمبائن نہیں ہے، جب تک میٹر کی ویلیو نہیں ہے. بس میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھانا ہے. میٹر کی ویلیو جب تک ہے جب تک اس کے اندر یہ روح پھونکی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہو تو بندہ ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتا. بھی جو بائیفیکیشن ہے، جو ڈیفینیشن ہے، میں کون ہے. اگر کسی کا ہاتھ خدا نہ خواستہ کٹ جائے تو کیا اس کے میں فرق آئے گا؟ وہ پھر بھی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، باڈی کٹ گئی، ٹانگیں نہیں ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں. باڈی پوری جو ہے یہ ٹول ہے، ٹول کہ آپ کو یوز کرنا ہے، اپنے آپ کھانا کھانا ہے، موو کرنا ہے. اگر یہ سب ختم بھی ہو جائے، بندہ وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی چیز موو نہیں کر رہی ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ فلانا شخص زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو اس کو آئیڈینٹیفیکیشن دے رہی ہے. وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے.
یہی فرق ہے آئیڈیالوجی میں کہ جسے اسلام آئیڈیالوجی دے رہا ہے وہ صرف بدن کی بات نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا, اسلام کہتا ہے صفائی رکھیں, طہارت, نجاست, اچھے کپڑے پہنیں, اچھی جگہ پہ رہیں, اچھا کھائیں, اچھا پئیں, سب اسلام کہتا ہے. مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے تمہارا, مقصد تمہارا کچھ اور ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا ٹیمپریری ہے, اصل آخرت ہے. تو آخرت میں کیا جائے گا؟ یہی باڈی جائے گی یا کچھ اور جائے گا؟ تو وہ جو میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو انسان کی آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے؟ باڈی ہے یا کچھ اور ہے؟ مثال کے طور پر بچہ گیم کھیلتا ہے, میں گیموں کی مثال زیادہ دیتا ہوں, بچے گیم کھیلتے ہیں, گیم کھیلتا ہے, ایک اس کی آئیڈینٹی ہے جو گیم کے اندر ہے. 2 گھنٹے کھیل رہا ہے, 1 گھنٹے کھیل رہا ہے, آن لائن کھیل رہا ہے, اس کو کوئی نہیں جانتا, یہاں سے آن لائن ہے, کوئی دوسری دنیا میں کہیں سے آن لائن ہے, آپس میں کھیل, ایک اس کی آئیڈینٹی ہے اندر. لیکن جیسے ہی وہ گیم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے, تو وہ آئیڈینٹی کہاں گئی؟ وہ آئیڈینٹی اس ورچوئل دنیا میں ہے, وہ باہر نہیں آئے گی. اگر سرور کریک ڈاؤن ہو جائے, وائرس آ جائے, سب ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک الگ دنیا ہے. اصل میں جو وہ خود ہے. اب بچے بہت سارے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو باہر بھی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ماں باپ 2-3 لگاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گیم نہیں ہے, یہ ایکچوئل دنیا ہے, بیٹا باہر آ جاؤ اس سے. خوب اصل زندگی وہ ہے, یہ تھوڑی دیر کا گیم ہے. یہ جو ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا جس میں, یہ گیم ہے تھوڑی دیر کا. اور اسی گیم میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ صلی علی محمد وآلہ. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں الناس نائم, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. رسول خدا بتا گئے, یعنی سو رہے ہیں آپ. تو یہ جو عالم ہے یہ ہمارا میٹلسٹک ہے. ابو علی سینا کا آپ جانتے ہیں کہ 7ویں ہجری میں جو بہت بڑے فلاسفر تھے, وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روح اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے, یعنی رائڈ کرتی ہے. باڈی رائڈ اور رائڈر 2 چیزیں الگ الگ ہیں. وہ کہتی ہے زندگی یعنی گھوڑا ہے, مطلب بدن گھوڑے کی طرح ہے, آپ مرکب, روح اس کے اوپر سوار ہو گئی, گھوڑا سوار, جیسے گھوڑے کو آپ دوڑاتے ہیں. کہا یہ دوڑاتے رہتے ہیں, ٹائم آتا ہے روح الگ ہو جاتی ہے, باڈی الگ ہو جاتی ہے. یہ ابو علی سینا نے کہا. لیکن صدرۃ الملتاحلین ملا صدرہ, کہ جس کے اوپر ہماری ساری فلاسفی ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رشد کرتی ہیں, ایک ساتھ کمال پہ. باڈی بھی بڑھ رہی ہے, روح بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب باڈی رہ جاتی ہے اور روح اپنا سفر جاری رکھتی ہے. اور ایسے ہی ہے, جب انسان مرتا ہے روح فنا تو نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے دنیا میں زندگی گزاری ہوتی ہے, روح اتنے ہی کمال سے پرواز کرنے لگتی ہے. موضوع اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو میں کل سے کوئی اور پڑھ دوں گا بھائی. صلوات بھیجتے محمد والے. عزیزان محترم, کیونکہ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے. کربلا میں عام لوگ نہیں گئے تھے, کربلا میں باڈیاں کٹ گئیں مگر آج تک زندہ ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ روح کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ آج آپ اپنے گھر سے بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا اصحاب الحسین. تو کوشش یہی ہے کہ میں روح کو آپ کی کہیں نہ کہیں لے کے جاؤں, اگر آپ میرا ساتھ دیں. صلوات بھیجتے محمد والے. یہ جو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا عالم, اس کی اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ بچے اگزامپل کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں. دوسرا عالم جو ہے وہ خواب ہے, ڈریم, جو آپ سوچتے ہیں. خواب کے اندر باڈی بھی ہے, خواب کے اندر ذائقہ بھی ہے, مطلب آپ کو فیل ہوتا ہے بعض اوقات او میں نے میٹھا کھایا تھا خواب میں. یعنی خواب بھی باڈی رکھتا ہے لیکن یونیورس کوئی اور ہے.
ایک دم آپ باہر آ جاتے ہیں، ایک دم آپ فلائی کرنے لگتے ہیں، ایک دم آپ موومنٹ کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں خواب کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. مختلف لوگوں کے خواب ہیں اور ہر کسی کا خواب سچا نہیں ہوتا. ہر خواب جو ہے وہ تعبیر بھی نہیں رکھتا، وہ ایک الگ بحث ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھ لیا. وہ خواب آپ نے دیکھا، رات کو آپ نے کھانا زیادہ کھایا ہوگا، سوچا زیادہ ہوگا. خواب دو طرح کے ہیں. ایک خواب وہ ہے کہ جو آپ کا جو کمپیوٹر مین فریم ہے، یہ جو مینیپولیٹ کرتا ہے پورا دن، وہی خواب میں آئے گا. اس خواب کا تعلق آپ کے اسی یونیورس سے ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، کسی سے ملاقات کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، اس کا تعلق میٹر سے ہی ہے، یعنی میٹر ہی آپ کے خواب میں آ رہا ہے. یہ ایک خواب. دوسرے خواب وہ ہیں جو اس عالم سے نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسرے عالم سے خواب میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ دوسرا عالم کون سا ہے؟ وہ عالم برزخ ہے، وہ ادر کائنڈ آف مجردات ہے. یعنی ایک خواب خود عالم مثال ہے جس کو فلاسفر کہتے ہیں، پھر ایک برزخ ہے. برزخ پیرالل یونیورس ہے، جو مر گئے ہیں وہ وہاں رہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے خواب ادھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے کسی مرحوم آپ کے خواب میں آ جائے، وہ تو زندہ نہیں ہے، تو ان کی روح یا ان کا وہ جسم جو برزخ میں ہے وہ آپ کے خواب میں آتا ہے. کچھ لوگوں کو انفارمیشن بھی دیتا ہے. جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا آپ اس عالم میں کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. شہید مطہری، مرتضیٰ مطہری کے جو عالم اسلام کے متفکر ہیں، جن کی کتابیں جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پڑھا کریں، انگلش میں بھی ہیں، اردو کے اندر بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تہران کی سڑکوں پہ میں واک کر رہا ہوں، تو ایک سینما کے آگے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بری حالت میں گرا پڑا ہے. تو میں جب اس کے پاس سے گیا تو اس نے بولا میری مدد کرو. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں سینما کا مالک ہوں اور میں مر چکا ہوں، میری حالت اس عالم میں بہت خراب ہے. تم اگر میرے رشتہ داروں سے رابطہ کرو، کچھ کام ہے، اگر وہ کر دیں تو میری حالت ٹھیک ہو جائے گی. تو شہید مطہری کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے خاندان کو نہیں جانتا. تو اس نے خواب میں مجھے ٹیلی فون نمبر دیا. میں جیسے ہی اٹھا میں نے فوراً نوٹ کر لیا کہ میں بھول نہ جاؤں. پھر میں نے صبح کال کی، ان کا فلانے صاحب کا گھر ہے. کہاں؟ آپ کون؟ کہا میں مرتضیٰ مطہری بات کر رہا ہوں، میں نے خواب میں ایسا ایسا. تو کہہ رہے ہیں جو اس نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. یعنی آدمی کی روح بزرگ ہو تو خواب میں وہ دوسرے یونیورس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور انفارمیشن کو ریٹریو کرتی ہے. میں یہی لینگویج یوز کر سکتا ہوں جوانوں کے لیے کمپیوٹر کی، اور مجھے اس سے زیادہ کو آتا بھی نہیں ہے. مطلب آپ کسی اور سرور میں چلے گئے، کسی اور کے کلاؤڈ میں گھس گئے اور کلاؤڈ سے ڈیٹا آپ نے اتار لیا. پاسورڈ آپ کے پاس تھا، سب کے پاس پاسورڈ نہیں ہے. خوب ایسے ہی ہے، وہ عالم موجود ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اپ کیا تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. خوب اسی طرح جتنا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا کنیکشن سٹرونگ ہو جاتا ہے. اولیاء خدا، اگر آپ انبیاء سے شروع کریں، اماموں پر آئیں، یعنی امام نماز پڑھ رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ امام نماز پڑھ رہے ہیں. امام کی نماز کیسی ہوگی؟ آگ لگ گئی گھر میں، شور مچ گیا. صحابی کہتا ہے میں نے اتنا بولا امام مولا کو کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے. امام سجدے میں ہے، امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، آگ بجھ گئی، خاموش ہو گئی. میں نے کہا بعد میں مولا آگ لگ گئی تھی. امام فرماتے ہیں اس آگ سے کہیں زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے. یعنی عبادت کوئی اور عالم ہے. نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ دا سمپل ڈیفینیشن آف معراج کیا ہے؟ کہ پروفٹ خدا کی خدمت میں اوپر گئے تھے، عرش پہ گئے. سمپل ڈیفینیشن معراج کی یہی ہے، یعنی اس عالم سے کوئی اور عالم. سمپل ڈیفینیشن. نماز مومن کی، یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو کسی اور یونیورس میں جاتا ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ ادھر ایسی نماز کہاں سے لے کر آئیں؟
یہاں تو نماز میں خیال آ رہے ہیں، آج آفس میں یہ مسئلہ تھا، کل یہ ہو گیا، صبح ایگزام دینا ہے، امی کے لیے یہ لے کر آنا ہے، ابو نے یہ کہا ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ہماری نماز میں تو یا تو کامران مارکیٹ ہے یا کھڈا مارکیٹ گھوم رہی ہے. آپ کہہ رہے معراج ہے. عزیزان محترم، روح بزرگ کریں. آداب نماز، آداب یعنی ہر چیز کے آداب ہیں نا، رولز ہیں. اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کی عبادت معراج ہو جائے گی. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی بایوگرافی میں جو ان کی بک ہے کہ میں جب تہجد پڑھتا تھا، نماز شب، صلاۃ اللیل، کہاں پڑھتا تھا؟ نجف کے باہر جو نغلستان تھا وہاں 1 گھنٹہ نماز پڑھتا تھا. اور جب میں نماز پڑھتا تھا تو دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اور مجھے عرش کے ذکر سنائی دیتے تھے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں اور چلے گئے، کوئی اور عالم ہے. یہی ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر تم دنیا میں رہو گے کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں اعلموا ان الدنیا حلوھا و مرھا حلوم. امام فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے، جان لو یہ جو دنیا ہے اس کی شیرنی یعنی اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی تلخی یعنی اس میں جو پرابلم ہے، آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، یعنی جو پلیجر ہے دنیا کا اور جو پرابلم ہے دنیا کی. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں یہ خواب ہے، یہ ڈریم ہے. یعنی اب آپ دنیا میں کتنا انسان پلیجر لیتا ہے، کھانے کے لیے، ذائقے کے لیے، کتنا انسان ٹریول کرتا ہے، وہاں کی فلانی چیز اچھی ہے، فلانی ہے، فلانے کپڑا خریدنے کے لیے کتنی، گھر کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کریں، آپ کریں، اللہ نے آپ کو دیا آپ کریں، لیکن یہ دنیا کا جتنا پلیجر ہے اور دنیا کی جتنی مشکلات ہیں، بیمار ہو گئے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، حادثہ ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، جو کچھ بھی ہے، امتحان میں فیل ہو گئے، یہ بھی تو ٹینشن ہی ہے نا. جو کچھ ہے یہ سب کچھ امام فرما رہے ہیں کیا ہے؟ یہ خواب ہے، یہ ڈریم ہے. اصل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اصل کامیابی آخرت میں ہے، اور آخرت میں جو کامیاب ہے وہی راستگار ہے، یعنی وہی کامیاب. اور جو آخرت میں کامیاب نہیں ہو پایا وہ خسارت کے اندر ہے. تو چوائس ہمارے پاس ہے، یا ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اچھا، اس کا قطن مطلب میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ بریکٹ میں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر جائیں تو آپ بولیں جی مولانا صاحب نے بس دنیا کو ختم کر دیا، اب ہم نے پڑھائی چھوڑ دی، ہم نے کام نہیں کرنا. ایسا کہیں نہیں ہے. حلال رزق بھی کمانا ہے، محنت بھی کرنی ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، امام زمانہ کی نوکری بھی کرنی ہے، لیکن دل دنیا میں نہیں لگانا. دنیا سے اتنی اٹیچمنٹ نہ ہو جائے کہ موبائل کا گلاس ٹوٹ جائے تو دل ٹوٹ جائے آدمی کا. یعنی اتنا انسان دنیا کے اندر نہ ہو کہ گاڑی پہ اسکریچ لگ گیا، برباد ہو گیا زندگی. ٹھیک ہے، مطلب دنیا ہے، لگے گا. موبائل کمپنیاں موبائل بنا کے موبائل سے نہیں کماتی اتنا جتنا وہ چیزوں سے کماتی ہیں. گلاس ایسا ہونا چاہیے، کور ایسا ہونا چاہیے، فلانا ایسا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کماتی ہیں. اتنا خوبصورت سا موبائل ہے، آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. میرے جیسے آدمی تو 4 توڑ دے ڈیلی کے، اتنی بے دردی سے گرتا ہے. خوب یہ ٹیکنیک ہے، لیکن دل اگر اپنے آپ کو کور کرنا ہے یا اپنے اوپر گلاس لگانا ہے تو پھر استغفار کا لگائیں، تاکہ دنیا کی چیزیں آئیں تو جذب نہ ہوں، ریفلیکٹ ہو جائیں. استغفار کی کوٹنگ اگر صبح فجر کی نماز کے بعد ہو جائے نا آدمی کی، تو آدمی رات تک صحیح رہتا ہے. اسی لیے قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں فجر کے بعد 100 دفعہ استغفار کرنا، رزق میں برکت ہے، اولاد کے لیے ہو یا کوئی پریشانی یہ مبتلا ہے، تینوں کاموں کے لیے مولا فرماتے ہیں
فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یا استغفر اللہ ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھا کریں. تو عزیزان محترم، اب 3 عالم میں نے آپ کو، 2 عالم، ایک کے اندر 2 پارٹ ہیں، ایک میٹرلسٹک ورلڈ، ایک مجردات یعنی الگ یونیورس، ایک وہ جو خواب کے اندر ہے، اور دوسرا وہ جو عالم برزخ ہے جس کا تعلق اس عالم سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اس عالم کے اندر ہے. اب یہ جو عالم ہیں، اب آدمی اس عالم میں جب آیا ہے تو یہ صرف اس عالم کے لیے نہیں آیا، یعنی ہم صرف اس دنیا کے لیے نہیں آئے. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار جو ہے وہ قرآن میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو خلق کیوں کیا؟ لیبلوک، تاکہ تم سے دیکھا جائے، تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے، گڈ ڈیڈز کس کی ہیں. خدا چاہتا تو خدا کے لیے مسئلہ نہیں تھا، خدا سب کو مومن بنا دیتا، خدا سب کو ایک جیسا بنا دیتا، خدا کی مرضی. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے اچھا برا بتایا اور پھر راستہ بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے، اٹس اپ ٹو یو، کیا اب آپ اچھا کریں یا برا کریں. اب یہ جو اچھا برا ہے آپ نے یہاں کرنا ہے، رزلٹ کہاں ملے گا؟ رزلٹ کہیں اور ملے گا آپ کو. آپ پورا سال محنت کرتے ہیں کسی بھی کلاس میں، کسی بھی گریڈ میں، رزلٹ کب ملتا ہے؟ اینڈ آف دا ایئر یا اینڈ آف دا ٹرم. لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ پورے سال میں اپنی کلاس میں بھی اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا بھی ملے گا، لیکن بڑا نتیجہ آخرت کے اندر ہے. اس آخرت کو اس چھوٹی سی زندگی میں ڈیزائن کرنا ہے، یہ کمال ہے. یعنی چھوٹا سا ٹائم زون آپ کو دیا گیا ہے کہ جس میں آپ چاہیں تو آپ لائٹ ایئرس پہ جا سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے اب آپ بولیں گے کیسے مولانا صاحب اتنی تھوڑی سی زندگی ہے اور وہاں ہمیشہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیشہ رہنا ہے اور اتنا سب کچھ ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ چھوٹی سی اور اتنا بڑا، مطلب اتنا سب کچھ بہت ایزی ہے. اب تو ماڈرن دنیا ہے، سلیکون سب سے مہنگی چیز دنیا کی، چپ بنتی جا رہی ہے. پہلے اتنی موٹی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی، لے کے چلنا پڑتا تھا 2 لوگوں کو، پہلے اس سے اور بڑی ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی 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 اب اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اب آپ کو ویٹ بھی محسوس نہیں ہوتا اس کا. اور اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے؟ جتنی میموری آپ کے موبائل میں ہوگی آپ کا موبائل مہنگا ہوتا ہے. کیوں مہنگا ہوتا ہے؟ میموری 256 512 1 ٹیرا بائٹ. موبائل تو ایک ہی ہے، اس کے اندر چپ چھوٹی سی ہے، 1 ٹیرا بائٹ، لاکھوں ملینز پکچر آپ نے اتنی سی چیز میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہی ہے کہ خدا نے آپ کی 60-70 سالہ زندگی میں یہ کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ چاہیں تو خود جنت میں چلے جائیں، آپ چاہیں تو لاکھوں کو جنت میں لے جائیں. آپ کیوں کریں؟ اللہ صلی علی محمد. اٹس اپ ٹو یو. آپ کی مرضی ہے، آپ خود جنت میں چلے جائیں، جانا بھی ہے انشاءاللہ. آپ چاہیں تو لاکھوں کو لے جائیں. اور کیا کمال ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. ہدایت کا چراغ کس کے لیے؟ مدینہ والوں کے لیے، کربلا والوں کے لیے، 61 ہجری کے لیے، پوری کائنات کے لیے. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، سب کے لیے، سب کے لیے. مولا کائنات جلالت ہے، ہر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، مگر حسین کا دروازہ سب
کے لیے ہے. گناہگار ہے کوئی, آنے دو. مولانا سارا سال تو یہ نظر ہی نہیں آتے ہیں. کوئی بات نہیں, حسین کریم ہے, یہ حسین کے لیے آئے ہیں, یہ بارگاہ حسین کی ہے. مولانا لوگ صرف ماتم کرنے آتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں, امام حسین کے لیے آ رہے ہیں. مولانا یہ صرف نیاز کھانے آتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کا تھوڑی کھا رہے ہیں, حسین کا کھا رہے ہیں, حسین کا کھا رہے ہیں, کھانے دو. پوری دنیا حسین کا پانی پی رہی ہے, کھانے دو. حسین کتنی دیر کی کتنا ٹائم زون ہے؟ امام کی زندگی تو لمبی ہے, لیکن کربلا کا ٹائم زون کتنا ہے؟ 2 کو آئے ہیں, آج 2 ہے نا, اور کب واپس جائیں گے؟ عاشورہ. کتنے دن ہے ٹوٹل؟ 8 دن. 8 دن میں کیا کیا؟ کیا کیا؟ پوری بشریت, پوری انسانیت, ناٹ ان دس یونیورس. مثلا آپ شاید سوچ بھی نہ پائیں کہ امام حسین کیا کریں گے آگے جا کے آپ کے ساتھ. آپ کو مجھے اندازہ نہیں ہے. صرف اس دنیا, یونیورس اور ٹائم زون اور انسانیت دیکھیں نا کتنی تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے. پہلے دنیا کہاں کھڑی تھی, اب دنیا کہاں آ گئی ہے. انڈسٹریل زون سے لے کر آگے آتے 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 ماڈرنائزیشن, پوسٹ ماڈرنائزیشن, ٹرانس ماڈرنائزیشن, اے آئی کا دور آ گیا ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے اور آگے پتہ نہیں کہاں جائے گی, مگر ان سب کی نجات حسین کے پاس ہے. اور ایسی نجات ہے کہ جب وہ اس عالم سے ٹرانسفر ہوتا ہے. جو واقعہ عالم دین نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو چائے, میں پہلے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں, یہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا. تو ایک شخص جو ہے وہ مجلس میں چائے پلاتا تھا, چائے پلاتا تھا. جیسے یہاں کوئی مجلس میں آپ کے یہاں لوگ ہیں, خدمت کرتے ہوں گے, کوئی چادر بچھا رہا ہوگا, کوئی پنکھے آن کر رہا ہوگا, کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے, ہر آدمی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. باہر لڑکے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے سیکیورٹی کر رہے ہیں, آپ کی گاڑیاں پارک کروا رہے ہیں, سبھی کر. وہ چائے پلاتے تھے مجلس میں. ان کا انتقال ہو گیا. جو وہاں مولانا تھے ان کے خواب میں وہ آئے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ مطلب کیا خبر ہے, کون سا خواب ہے یہ؟ اب آپ بہت ایزی اس کو, یہ وہ خواب ہے جو اس عالم سے متصل کرتا ہے. 2 ٹائپس آف ڈریم ہے, یہ اب آپ کے ذہن میں سٹور ہو جانے چاہیے. ادھر متصل کرتا. اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے آپ کے پاس, کیا ہوا مرنے کے بعد؟ کہا مجھے قبر میں لٹایا گیا تو میرے خواب میں خود سید الشہداء آئے اور مجھے کہا کہ مشہد علی, ہم نے تمہیں قبر میں یہ باغ دیا ہے, یہ گرینری, یہ سب کچھ گارڈن ہے. تو کہا میں خوش ہونے لگا. کہا کہ یہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے نا, یہ جو تم نے چائے کے کپ پلائے تھے نا, پتہ نہیں زندگی میں کیا اس کی کوانٹٹی تھی, 13,000 یا 1,300 وٹ ایور, ایک ڈیجٹ تھا, اتنے تم نے کپ پلائے تھے لوگوں کو, یہ اس کے بدلے میں ہے. آخرت میں ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے. آپ سمجھ میں آیا نا, عالم برزخ الگ ہے, ہاں قبر الگ ہے, یہ یونیورس الگ ہے. ابھی میں آخرت کی طرف نہیں آیا, وہ الگ ہے یونیورس. تو وہ رونے لگ گیا. کہا رو کیوں رہے ہو, کیا ہم نے تمہیں کم دیا؟ کہا نہیں. کہا مولا میں یہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ ایک ایک چائے کا کپ نوٹ کر رہے تھے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا. کہا مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اور پلا دیتا. امام حسین ٹیک یو ٹو ہائی, بہت دور ہے, بہت دور. ہمارے استاد ہیں ابھی بھی, خدا ان کو صحت دے, بزرگ ہو گئے. ان کے والد مصائب پڑھتے تھے صرف مجلس میں. وہاں آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر پیٹرن ڈفرینٹ ہے, مصائب پڑھنے والا شخص الگ ہوتا ہے. وہ پڑھتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ اپنے والد ان کے خواب میں آئے. کون سا خواب ہے یہ بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں, ہوم ورک کی طرح. یہ اس دوسرے عالم سے متصل کر رہا ہے. اس خواب کا تعلق آپ کی یونیورس سے نہیں. انہوں نے پوچھا بابا وہاں کیا ماحول ہے؟
اور ہر کسی کا خواب اس عالم سے متصل، کیونکہ اس کے لیے آپ کی روح کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ کہا بابا اس عالم میں کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں بیٹا امام حسین جتنے کریم اس دنیا میں، اس سے زیادہ کرامت اس دنیا کے اندر۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی کشتی یونیورس ٹو یونیورس، اس یونیورس سے اس یونیورس، اور پھر جو آخری یونیورس ہوگا جہاں مالک یوم الدین ہوگا، جہاں کوئی اور نہیں ہوگا، اسی کا فیصلہ ہوگا، وہاں پر حسین کی نجات کی کشتی بتائے گی۔ یہی تو بی بی نے فرمایا کہ میں بہشت میں نہیں جاؤں گی بیٹا جب تک آپ کا آخری عزادار نہ چلا جائے۔ تو اس کو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی شناخت پیدا کریں، ہم اپنی آئیڈینٹی کو، ہم اپنے آپ کو اتنا سستا نہ بیچیں، بہت نہ بیچیں۔ روح بہت کچھ کر سکتی ہے، بہت آگے جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے کہ ہم اس دنیا کے چکر کے اندر ہم لوگ پھنس چکے ہیں عزیزان محترم۔ میں بہرحال اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، گفتگو ہماری خدا کرے کہ جاری اور ساری رہے۔ عزیزان محترم 2 محرم کارواں پہنچ چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کارواں کس شان و شوکت سے مدینہ سے نکلا تھا۔ اور آخری ڈیسٹینیشن کیا تھی کاروان کی؟ مکہ سے نکلا۔ مکہ سے کربلا تک 24 دن لگے، 24 ڈیز آلموسٹ 24 ڈیز کی سفر کی مشکلات کو جھیلتا ہوا کارواں جب پہنچا ہے نا سرزمین کربلا میں، تو امام نے پوچھا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ واہ! کسی نے کہا نینوا ہے، کربلا کے مختلف نام ہیں، کہا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا فلانا، کسی نے کہا یہ ہے، پھر کسی بوڑھے شخص نے کہا یہ کربلا ہے۔ اسی زمین کی مٹی تھی جسے رسول خدا دے کر آئے تھے۔ جب امام نے سنا عباس خیمے لگا دو، خیمے لگا، خواتین کا خیمہ جو مستورات تھیں ان کا خیمہ درمیان میں لگایا گیا، اور اطراف میں سراؤنڈنگ میں مردوں کے خیمے لگائے گئے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے۔ بس اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ راستہ موڑا گیا ہے امام حسین کا۔ کس نے موڑا ہے؟ اور ایک جگہ ملاقات آمنا سامنا ہوا، امام نے ان کے لشکر کو پانی پلایا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ امام حسین دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں، دشمن کو پانی پلا رہے۔ اور پھر ایک مقام پر جہاں پر حر نے جانے نہیں دیا، روک دیا، کہا نہیں، تو وہاں امام نے جملے ادا کیے، کہا حر تیری ماں تیرے اعضاء میں بیٹھے، یعنی تمہاری ماں تمہارے اعضاء میں بیٹھے۔ یہ عرب کے اندر یہ الفاظ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، کسی کو کہے جائیں، لیکن حر نے رپلائی نہیں کیا۔ کیا کہا؟ کہا مولا آپ کی والدہ کا احترام اتنا بڑا ہے کہ میں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال، بس یہی ایک ادب حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں نا
تو بیوی کے دروازے پہ جایا کریں. یہ حر کو حر علیہ السلام بنا سکتی ہیں جس نے قافلہ روکا ہو، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہو، اس کو کیا مقام دیا ہے. ہم تو خطا کار ہیں لیکن بیوی اتنے گناہگار نہیں ہے. ہمیں معاف کر دیجئے. ہم آپ کے بیٹے کی مجلس میں آتے، ہم اپنے امام کے لیے حر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. یا سیدہ کرم کیجئے. ہاں عزاداران محترم، خیمے لگ گئے، خود گفتگو بہت زیادہ ہے. کیا کیفیت ہوگی، مائیں کس امید سے اپنے بچوں کے ساتھ ان خیموں میں وہاں اتری ہوں گی، اور کیا شان و شوقت ہو کہ عباس سواریوں سے اتار رہے ہیں، علی اکبر اتار رہے ہیں. عزاداران محترم، بس روزے شب عاشورہ آئی. خیموں کی داستان بہت زیادہ ہے، میں ایام میں گفتگو کرتا رہوں گا. شب عاشورہ آئی، حر ٹہل رہے ہیں. حر سے شخص نے پوچھا، حر کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ قرار نہیں تھا کہ صبح جنگ ہو. کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ شجاعت ترین شخص یعنی بریو کون ہے تو میں حر تمہارا نام لیتا. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. دوسرے دن صبح اٹھے، حر اپنے بیٹے کے ساتھ امام کی خدمت میں گیا. کہتے ہیں بہت اپنے آپ کو جھکاتا ہوا ایک غلام کی طرح. جب حضرت علی اکبر کو پتہ چلا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا حر آیا ہے. کہاں بیٹا، لے آؤ حر کو لے آؤ. بہت بڑے عالم دین ہیں اور وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ. کہتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ قیامت میں روز محشر اگر یہ بات ہمارے اوپر کھولی جائے، اوپن کی جائے کہ امام نے ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی وہ صرف حر کے لیے تھی، تو کہا میں تعجب نہیں کروں گا، حسین بڑا کریم ہے. ایک شخص ہدایت پا جائے. حر آیا، حر کو قبول کیا. حر نے معافی مانگی، معذرت کی. حر نے کہا مجھے مولا اجازت دے. امام نے روکا نہیں. ویسے تو کوئی مہمان آئے تو تھوڑی دیر تو اس کو بٹھاتے ہیں، لیکن امام اس کو بٹھا کر کیا کرتے؟ جب مہمان آتا ہے اسے پانی تو پلایا جاتا ہے. خیموں میں پانی نہیں ہے. حر نے کہا مولا جاؤں؟ جاؤ. سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے چلے گئے. اللہ اکبر. سفینۃ النجات حسین ہے. ہاں عزاداران محترم، جاتے وقت کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. خواتین اہل حرم کے خیموں کے باہر حر آیا، بیٹھ گیا ریت پہ. کہا علی کی بیٹیوں سے مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے معاف کر دے. روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت مت کیجیے گا. بس عزاداران، بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو. پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے، اس مصیبت تک پہنچ گئے. حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا، جوان تھا. حر کا بیٹا جب زخمی ہوا، گرا، جیسی شہادت حر پہنچے، امام حسین پہنچ گئے. بس ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا. جوان بیٹے کے لاشے پر جب حر پہنچا نا تو امام حسین پہنچ گئے. امام حسین نے ایک جملہ کہا، حر جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ نہیں آتا. جوان بیٹے کے لاشے پہ
حر بات نہیں آتا، میں کہوں گا حر تھوڑی دیر دیکھ لیتے ایک جوان بیٹے کے لاشے پر باپ کیسے آتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو لوگ مریض ہیں ہمارے درمیان میں مریض ہیں، بریگیڈیئر صاحب مریض ہیں، جتنے بھی لوگ دوست احباب آپ کے میرے دوست احباب مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، برسر روزگار کو ترقی اور کشادگی عطا فرما، امت مسلمہ کو خاص طور پر فلسطین کے لیے حمایت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان مظلوموں کی مدد فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ جہاں بھی مجلس جلوس عزاداری ہو رہی ہے پروردگار تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، میڈیا والے، ٹرسٹ، انجمن، جتنے بھی لوگ پروردگار ان ایام میں امام حسین کے اس مقصد کو آگے لے کر چل رہے ہیں انہیں طول اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد والے۔